والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پیارے بھائیوں، آج کا جو ہمارا درس ہے، جو سبق ہے، وہ ایک لفظ پر آج انشاءاللہ ہم درس بیان کریں گے۔ اور وہ لفظ جو ہے وہ ہے آمین۔ جب سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیا جائے تو آخر میں یہ لفظ کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، آمین۔ اس لفظ کا سب سے پہلے تو ہمیں معنی سمجھنا چاہیے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ تو آمین کا جو لفظی لغوی معنی ہے وہ کیا ہے کہ یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اور یہ لفظ جو ہے یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، یہ لفظ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے،
اگر یہ قرآن کا حصہ ہوتا تو یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہوتا۔ یہ صرف لفظ بولا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھنے کا، اسے بولنے کا، ادا کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف سورۃ الفاتحہ کے بعد ہی یہ لفظ پڑھا جائے، بلکہ یہ کسی بھی دعا کے بعد یہ لفظ بولا جا سکتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے جو آپ رمضان کے مہینے میں اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے جانے لگے تو معروف حدیث ہے کہ آپ نے اس کے پہلے سٹیپ پر جب قدم مبارک رکھا تو آپ نے آمین کہا، اور پھر اس کے بعد جب آپ نے دوسرے ممبر کے دوسرے سٹیپ پر آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا تو آپ نے پھر آمین کہا۔ پھر آپ نے جب تیسرے سٹیپ پر اپنا قدم مبارک رکھا تو آپ نے پھر آمین کہا۔ تو صحابہ نے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت چاہی کہ اللہ کے رسول آج آپ نے ممبر پہ چڑھتے ہوئے تینوں یعنی سیڑھیوں پر آپ نے یہ آمین کہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا سبب بیان کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو اس وقت جبریل فرشتوں کے سردار وہ مجھے نظر آ رہے تھے، تمہیں تو نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جو آدمی اپنے بوڑھے والدین کو اپنی زندگی میں پالے اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کر کے وہ اپنے لیے جنت میں جگہ نہ بنا سکے، اپنی سیٹ اللہ کے ہاں نہ ریزرو کروا سکے، تو وہ آدمی جو ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ تو یہ بد دعا کی نا کس نے؟ جبریل علیہ السلام نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس موقع پہ فرمایا آمین۔ تو کیا معنی ہے اس کا؟ کہ یا اللہ قبول فرما لے۔ یہ جو جبریل دعا کر رہے ہیں یعنی بد دعا کر رہے ہیں، آپ کیا کریں، اس بد دعا کو قبول فرما لیں۔ دوسرے سٹیپ پر جب قدم رکھا تھا تو اس وقت جناب جبریل نے یہ بد دعا کی تھی کہ جو آدمی میرا نام سنے اور میرا نام سن کر وہ درود نہ پڑھے میرے اوپر،
تو وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو جناب جبریل نے یہ بد دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، آمین یا اللہ جبریل علیہ السلام کی اس بد دعا کو بھی آپ قبول کر لیں۔ تیسرے سٹیپ پر جو قدم رکھا تھا تو اس وقت یہ بد دعا کی تھی جناب جبریل نے کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پالے اور وہ رمضان میں اعمال کر کے اور نیکیاں کما کے اور اس نیکیوں کے سیزن سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی جنت میں سیٹ نہ بک کروا سکے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے، تو اس پر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ آمین کا معنی کیا ہے۔ آمین کا معنی ہے کہ یا اللہ قبول فرما لے، اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ آمین کا جو لفظ ہے یہ صرف اور صرف سورۃ الفاتحہ کے بعد ہی نہیں بلکہ کسی بھی دعا یا بد دعا کے بعد یہ جملہ یہ لفظ کہا جا سکتا ہے کہ یا اللہ قبول فرما لے۔ کوئی بھی دعا ہو، کوئی بھی بد دعا ہو، دعا کرنے والا دعا کرے اور جو پاس بیٹھا سننے والا وہ آمین کہے۔ تو بہرحال میں نے ابھی تک آپ کے سامنے یہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک بات تو میں نے یہ رکھی ہے کہ آمین کا معنی کیا ہے، اور دوسری بات یہ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آمین جو ہے یہ ہر دعا اور ہر بد دعا کے بعد کہی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کے مکمل ہونے کے بعد آمین کہنے کا بھی یعنی کہ ثبوت ملتا ہے، دلائل ملتے ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم نے ذرا ان دلائل پر ٹھنڈے دل کے ساتھ اور بڑے ہی یعنی نرم دلی کے ساتھ ان پر غور کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک آپ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر نماز سری ہو تو اس میں سورۃ الفاتحہ بھی سری پڑھی جاتی ہے، سرن پڑھی جاتی ہے، اور اس میں آمین بھی سرن کہی جائے گی۔ اور اگر نماز جہری ہو تو اس میں آمین بھی جہرن کہی جائے گی، اور اس میں سورۃ الفاتحہ بھی چونکہ جہرن کہی جاتی ہے، تو جو رکعت جس میں سورۃ الفاتحہ جہرن پڑھی جائے تو اس میں آمین بھی جہرن پڑھی جائے گی، اور جس میں سورۃ الفاتحہ سرن پڑھی جائے تو اس میں آمین بھی سرن پڑھی جائے گی۔ اب یہ بات تو میرا خیال ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جہرن کا اور سرن کا معنی کیا ہے۔ جہرن کا معنی وہ یہ ہے کہ وہ نمازیں کہ جن نمازوں کے اندر سورۃ الفاتحہ جہرن یعنی بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، امام صاحب بلند آواز سے پڑھتے ہیں اور پیچھے مقتدی جو ہیں وہ باقاعدہ سنتے ہیں، ان کو آواز آتی ہے،
تو یہ یعنی کہتے ہیں جہرن پڑھنا، تو یہ دو نمازیں جو ہیں وہ تو مکمل سرن ہیں، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز، یہ دونوں نمازیں سری نمازیں ہیں، اور باقی جو مغرب کی نماز ہے اور جو عشاء کی نماز ہے، مغرب کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں جو قرات ہوتی ہے وہ جہرن ہوتی ہے، اور تیسری رکعت میں قرات سرن ہوتی ہے، اور جو عشاء کی نماز ہے اس میں یعنی پہلی 2 رکعتوں میں جو قرات ہوتی ہے وہ جہرن ہوتی ہے، بعد والی 2 میں سرن ہوتی ہے، اور جو فجر کی نماز ہے اس کی رکعتیں ہی 2 ہیں، ان کی دونوں رکعتوں میں جہرن قرات کی جاتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ٹوٹل جو ہے نا 6 رکعتیں ہیں پوری 5 نمازوں کے اندر، جن کے اندر یعنی قراءت جہرن ہوتی ہے، تو جن میں قراءت جہرن ہو تو ان کے اندر آمین بھی کیسے کہی جائے گی؟ بالجہر، یعنی آمین بھی بلند آواز سے کہی جائے گی، اور جن میں قراءت سرن ہو تو وہاں آمین بھی سرن کہی جائے گی۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ میں آپ کے سامنے صرف چند ایک دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری اور راوی کون ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اور یہ ابو ہریرہ جو ہے نا رضی اللہ عنہ، یہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آگے روایت کرنے والے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سن کر آگے امت کو پہنچانے والے جو سب سے بڑے راوی ہیں وہ ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اذا امن الامام، جب امام آمین کہے، جب امام آمین کہے، یہ کس بلا رکعت کی بات ہے؟ یہ کس یعنی نماز کی بات ہے کہ جس میں امام صاحب قراءت جہرن کر رہے ہیں؟ چونکہ سرن جب کر رہے ہیں اس وقت تو مقتدی کو پتہ ہی نہیں نا کہ امام صاحب کی کب سورۃ الفاتحہ مکمل ہوئی اور کب اس نے آمین کہی۔ اب وہ مقتدی تو اس کا پابند ہی نہیں نا کہ وہ اس وقت امام کی آمین کے ساتھ آمین کہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی اس وقت آمین کہا کرو۔ فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ، فرمایا کہ اس وقت جو ہے نا فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ فرمایا جن کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اس کے پچھلے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو کیا آپ نے قانون بیان کیا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو؟ تو ایک بڑے مشہور محدث ہیں، ان کا نام ہے امام ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح ابن خزیمہ لکھی ہے۔
یہ امام ابن خزیمہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس فرمان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب امام یعنی جہرن قرات کر رہا ہو تو اس وقت امام جہرن قرات کرے گا تو تم اس وقت جہرن یعنی اونچی آواز کے ساتھ آمین کہو۔ تو امام ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اگر امام نے وہ آہستہ اپنے منہ میں آمین کہنی ہوتی تو پھر مقتدی کیسے اپنے امام کی آمین کے ساتھ آمین کہہ سکتے تھے؟ لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام بھی اونچی آواز سے آمین کہے گا اور پیچھے مقتدی بھی اونچی آواز کے ساتھ آمین کہیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس کو کہتے ہیں آمین بالجہر، یعنی بلند آواز سے آمین کہنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے اپنی امت کو بھی یہ ترغیب دلائی ہے۔ تو یہ میں نے جو آپ کو حدیث بیان کی ہے، پہلی حدیث، اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اور یہ حدیث ہے کہاں؟ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب امام اونچی آواز سے آمین کہے گا تو اس کی آواز سن کر پھر مقتدی بھی اونچی آواز سے آمین کہیں گے۔ تو یہ آمین بالجہر کی پہلی دلیل ہے، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل ایک بڑے معروف صحابی ہیں، ان کا نام ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ ابو موسیٰ اشعری جو ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی خوبصورت آواز عطا کی ہوئی تھی کہ جب یہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو بڑی خوبصورت آواز میں یہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دفعہ ان کی تلاوت سنی، یہ اپنے ہی اپنی رو میں تلاوت کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری کو تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام والا لب و لہجہ اور ان جیسی یعنی طرز اور ان جیسی لہن اللہ نے عطا کی ہے۔ یعنی یہ جناب یعنی ابو موسیٰ اشعری جو ہیں یہ داؤد علیہ السلام کی طرز پر یہ تلاوت کرتے، یعنی ان کا بھی لب و لہجہ وہی ہے کہ جس طرح کا لب و لہجہ کس کا تھا؟ جناب داؤد علیہ السلام کا۔ بڑی خوبصورت آواز تھی جناب داؤد علیہ السلام کی، اور جس وقت وہ اپنی وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ایسی خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے تھے کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ پرندے بھی اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ ایسی خوبصورت آواز تھی جناب داؤد علیہ السلام کی۔ تو جناب ابو موسیٰ اشعری کو اللہ تعالیٰ نے وہ لحن داؤدی عطا فرمائی تھی، داؤد علیہ السلام کا لب و لہجہ اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ آپ نے دیکھا آج ہمارے جو قرائے کرام ہیں، ان میں سے بعض وہ قراء ہیں کہ جو آج یعنی شیخ عبد الرحمن السدیس
جو کعبہ کے امام ہیں وہ ان کو کاپی کرتے ہیں اور ان کی طرز میں وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی طرز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ بعض وہ بھی قراء ہیں کہ وہ جناب سعود الشریم کی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بعض وہ قراء کرام ہیں جو وہ یعنی معیقلی جو ہیں، ماہر المعیقلی، ان کی طرز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ کوئی سعد الغامدی کی طرز میں قرآن پڑھتا ہے، کوئی راشد العفاسی کی طرز میں قرآن پڑھتا ہے۔ یعنی یہ بڑے بڑے معروف ائمہ ہیں جو بیت اللہ کے اور مسجد نبوی کے امام ہیں، تو ان کی طرز پر بعض آج ہمارے لوگ، ہمارے قراء، ہمارے بچے وہ ان کی طرز اتارتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ابو موسیٰ اشعری ہے، اللہ نے اس کو ویسے ہی جناب داؤد علیہ السلام کا وہ لہجہ، وہ لب و لہجہ، وہ طرز اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ تو وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی اور آپ نے فرمایا کہ جس وقت امام کہے نا وَلَضَّالِّينَ تو آمین کہا کرو۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ جب وَلَضَّالِّينَ کہو تو پھر کیا کہا کرو؟ آمین۔ آمین اس وقت کہا کرو۔ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کہ یہ ایک دعا ہے، اللہ اس دعا کو قبول فرمائے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ تو یہ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 2 حدیثیں، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت اور ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت۔ تیسری اور چوتھی اور پانچویں، اب میں آپ کو 3 احادیث بیان کروں گا اور ان تینوں احادیث کا ایک ہی راوی ہے، بیان کرنے والا ایک ہی راوی، اور اس راوی کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے جناب وائل بن حجر رضی اللہ عنہ۔ وائل بن حجر، یہ وائل بن حجر کون تھے بھلا؟ یہ یمن کے ایک شہزادے تھے، یمن کا جو بادشاہ تھا یہ اس کے بیٹے ہیں وائل بن حجر، اور یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری زندگی ہے، آپ کی زندگی کے جو آخری سال تھا وہ کون سا سال ہے؟ یعنی آپ 10 ہجری یعنی جو عام الوفود ہے، تو اس سال یہ مسلمان ہوئے۔ یعنی یہ وائل بن حجر جو ہیں یہ آخری صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے اندر اسلام قبول کیا۔ جب یہ آئے تھے نا یمن سے چل کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں ایک اچھی خبر سناؤں کہ یمن کا شہزادہ آ رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے، یمن کا شہزادہ وہ آ رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی VIP قسم کا انسان اسلام قبول کرتا تو اس کے اسلام قبول کرنے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی خوشی ہوتی کہ یہ ایک سردار، یہ ایک شہزادہ، یہ ایک بہت بڑا انسان، معاشرے میں ایک ابھرا ہوا انسان یہ اسلام قبول کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو اس کی خوشی ہوتی۔ جس وقت خالد بن ولید اور عمر بن عاص یہ دونوں مکہ سے چلے تھے نا اسلام قبول کرنے کے لیے، اللہ کے نبی نے ان کے آنے سے پہلے ہی اپنے صحابہ کو بتا دیا تھا کہ میرے صحابہ
صحابہ خوش ہو جاؤ کہ آج مکے نے اپنے 2 جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف بھیج دیے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ آنے والے ہیں اور وہ اسلام قبول کریں گے۔ اللہ پہلے ہی وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا دیا کہ ایک آدمی یمن کا شہزادہ آ رہا ہے اور وہ اسلام قبول کرے گا۔ جب وہ آیا نا یمن کا شہزادہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر پیر و مرشد ہادی و رہنما پیشوا اور مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کے آنے کی خوشی میں اور ان کے لیے استقبال کے طور پر آپ نے اپنی چادر اس کے نیچے بچھائی اور وائل بن حجر کو اس چادر کے اوپر بٹھایا۔ وائل بن حجر کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی آپ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں آپ میرے مہمان ہیں، آپ اس چادر کے اوپر بیٹھے، یہ پروٹوکول۔ تو یہ وائل بن حجر جو ہیں ان کی ایک روایت یہ ہے، وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی، نماز پڑھائی تو آپ نے ولضالین کہا اور آپ نے بلند آواز سے آمین کہی۔ یہ کون کہتے ہیں؟ وائل بن حجر۔ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ جب آپ نے ولضالین کہا تو آپ نے بلند آواز سے آمین کہی۔ یہی وائل بن حجر ہیں، میں نے ابھی بتایا نا کہ یہ کب مسلمان ہوئے ہیں؟ 10 ہجری میں، 10 ہجری میں مسلمان ہوئے اور اس کے بعد آگے 11 ہجری آیا اور 11 ہجری کا آگے یعنی ربیع الاول کا مہینہ آیا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو گویا کہ یہ وائل بن حجر جو ہیں یہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے آپ کی زندگی کا آخر دیکھا ہے، آخری ایام دیکھے ہیں۔ تو آپ کی زندگی کا وہ جو آخری عمل ہے وہ دیکھا ہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے۔ ہمارے ایک استاد تھے، اب تو وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں۔ وہ کہتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آخری صحابی ہیں، یعنی وائل بن حجر یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جب اللہ اکبر کہا تو رفع الیدین کیا، جب آپ رکوع گئے تو آپ نے رفع الیدین کیا، رکوع سے سر اٹھایا تو پھر رفع الیدین کیا۔ یہ رفع الیدین کون بیان کر رہے ہیں؟ وائل بن حجر۔ تو وہ بیان کیا کرتے تھے، حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ وائل بن حجر۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رفع الیدین کیا کرتے تھے آپ نے بعد میں چھوڑ دیا تھا، تو یہ بات کیسے سچی ہو سکتی ہے کہ یہ وائل بن حجر تو مسلمان ہی آپ کی زندگی کے آخری دنوں میں ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے ہوئے تو پھر یہ رفع الیدین منسوخ کیسے ہو گیا؟ کیوں بھی میری بات سمجھے ہیں نا کہ یہ آخری دنوں کے اندر اسلام قبول کرنے والے صحابی ہیں۔ تو جب انہوں نے آپ کو رفع الیدین کرتے دیکھا، انہوں نے آپ کو اونچی آمین کہتے ہوئے دیکھا، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے پہلے رفع الیدین کیا تھا بعد میں چھوڑ دیا؟ تو یہ بات جو ہے نا یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور یہ حقیقت کے خلاف ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو وائل بن حجر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولضالین کہا تو آپ نے آمین بلند آواز سے کہا، آپ نے آمین بلند، داؤد میں حدیث ہے۔ وائل بن حجر کی اب دوسری حدیث سنیں،
وائل بن حجر اب دوسری ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں. اب اس پہلی حدیث میں تو یہ تھا نا کہ آپ نے ولضالین کہا تو آپ نے بلند آواز سے آمین کہا، یعنی بس اتنی بات ہے. اب اگلی حدیث میں کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جتنی نمازیں پڑھی، آپ جب بھی ولضالین کہتے تو آپ آمین کہتے. یعنی اب دونوں حدیثوں میں فرق سمجھ آیا. ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں آپ نے ولضالین کہا اور آپ نے آمین کہا. دوسری حدیث میں الفاظ کیا ہیں کہ آپ جب بھی ولضالین کہتے تو آپ آمین بلند آواز سے کہتے. یہ دو حدیثیں ہیں. یہ دونوں حدیثوں کے راوی کون ہیں؟ وائل بن حجر رضی اللہ. تیسری حدیث کے راوی بھی وائل بن حجر. اب یہ ذرا غور سے اس حدیث کو سننا. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں کھڑا تھا، میں نے نماز پڑھی اور آپ نے جب ولضالین کہا تو آپ نے آمین کہا. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہتے وقت کیا کیا کہ آپ نے اپنی آواز کو لمبا کیا. آپ نے اپنی آواز کو لمبا کیا. اب وہ صحابی کیسے سمجھ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو لمبا کیا؟ اگر اللہ کے نبی نے اگر سرن آمین کہی ہوتی، آپ نے اپنے منہ میں آمین کہی ہوتی، بلند آواز سے آمین نہ کہی ہوتی، تو وہ پیچھے کھڑا صحابی کیسے یہ جانچ سکتا تھا کہ وہ کیسے اس نے انالیسس کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور آپ نے اپنی آواز کو لمبا کیا. یہ اس بات کا اشارہ ہے، یہ کنایہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آمین جو تھی وہ کیا کہی تھی؟ بلند آواز سے. تو یہ تینوں احادیث جو ہیں ان کے راوی ایک ہی ہیں، یعنی وائل بن حجر. وائل بن حجر سے پہلی روایت کیا ہے؟ آپ نے ولضالین کہا اور بلند آواز سے آمین کہا. دوسری حدیث کیا ہے کہ آپ جب بھی ولضالین کہتے تو آپ بلند آواز سے آمین کہتے. اور تیسری روایت کیا ہے کہ جب آپ نے ولضالین کہا، آمین کہا اور اپنی آواز کو لمبا کیا. تو یہ تینوں روایتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین اونچی آواز سے کہا کرتے. آمین کیا کہتے تھے؟ اونچی آواز. تو اب تک میں نے آپ کو کتنی حدیثیں سنائی ہیں؟ کتنی حدیثیں سنائی ہیں؟ 5. پہلی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی، کہ جس میں آپ نے حکم دیا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. دوسری میں نے آپ کو یعنی حدیث سنائی ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ والی. فرماتے ہیں جب امام ولضالین کہے تو آمین کہو، اس لیے کہ یہ ایک دعا ہے، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. اور اس کے بعد 3 حدیثیں میں نے اب سیدنا وائل بن حجر جو یمن کے شہزادے ہیں اور 10 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، میں نے ان کی سنائی ہے. یہ 5 حدیثیں آپ نے سن لی، آپ کے ذہن میں بیٹھ گئیں. اب ذرا چھٹی حدیث سنیں. چھٹی حدیث وہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ وہ بیان کرنے والی کون ہے؟ والی. توجہ ہے نا؟ توجہ سے ذرا حدیث سننا. اس حدیث کو بیان کرنے والی ایک صحابیہ ہیں اور اس صحابیہ کا نام ہے ام الحسین. ام الحسین یعنی حسین کی ماں.
اور یہ حسین کون ہے بھلا؟ ایک تو وہ ہے نا حسن حسین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، یہ وہ حسین نہیں ہے، یہ حسین سواد کے ساتھ ہیں، وہ جو ہم حسین لکھتے ہیں وہ سین کے ساتھ لکھتے ہیں، یہ جو حسین ہے یہ سواد کے ساتھ، ام الحسین رضی اللہ عنہا۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا عمران بن حسین، اور عمران بن، یہ جو حسین ہے نا یہ سواد کے ساتھ حسین ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چھوٹا قلعہ۔ تو یہ ام الحسین ایک صحابیہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہی تھی، تو آپ نے جب ولضالین کہا تو آپ نے فرماتی ہیں کہ جب آپ نے ولضالین کہا تو وہ ام الحسین کہتی ہیں کہ میں نے بھی آپ کی آواز سنی، آپ نے بلند آواز سے کہا آمین، اور آگے ایک لفظ بولتی ہیں، وہ لفظ بڑے توجہ سے سننے والا ہے، اس سے بڑی بات سمجھ آئے گی۔ کہتی ہیں حالانکہ میں عورتوں کی صف میں کھڑی تھی، حالانکہ میں کہاں کھڑی تھی، ذرا میری طرف توجہ دیں، حالانکہ میں کہاں کھڑی تھی؟ عورتوں کی صف میں۔ اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر خواتین آیا کرتی تھی مسجد میں، نماز میں شامل ہوا کرتی تھی، اور خاص طور پر فجر کی نماز، وہ ذرا اندھیرے والی نماز ہوتی ہے، اس نماز میں بھی آیا کرتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلے صفیں ہوتی مردوں کی، مردوں کی صفوں کے پیچھے صفیں بنتی لڑکوں کی، بچوں کی، اور بچوں کی صفوں کے پیچھے آخر میں صفیں بنتی کن کی؟ عورتوں کی۔ تو ترتیب کیا ہوتی؟ پہلے مردوں کی صفیں، پھر بچوں کی صفیں، اور آخر میں عورتوں کی صفیں۔ اور آپ نے فرمایا ہوا تھا کہ مردوں کی صفیں بہترین وہ ہیں جو اگلی ہوں، اور عورتوں کی بہترین صفیں وہ ہیں جو پچھلی ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ کہا ہوا تھا کہ تم جب یعنی رکوع سے اٹھو یا سجدے سے اٹھو تو تم ذرا مردوں سے تھوڑا سا وقفہ ڈال کے اٹھا کرو، مرد پہلے بیٹھ جایا کریں پھر تم اپنا سر اٹھایا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تاکید کی تھی۔ تو اب ذرا توجہ فرمائیں کہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور امام کھڑے ہیں، آپ کے پیچھے کون کھڑے ہیں؟ مرد، اور وہ صف بھی کوئی یہ نہیں کہ ایک صف آدھی صف، صحابہ نماز کے پابند تھے، کئی صفیں بنتی، اور اس کے بعد پھر پیچھے لڑکے کھڑے ہیں، پھر لڑکوں کی صف ہے، اور ان کے پیچھے عورتیں کھڑی ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ عورتیں کہاں تک گئی ہوں گی، اور وہ ام الحسین جو ہیں وہ عورتوں کی صف میں کھڑی ہے، اور وہ کتنی دور کھڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ کہتی ہے حالانکہ میں عورتوں کی صف میں کھڑی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آمین کہا تو آپ کی آمین کی آواز مجھ تک آئی، آپ کی آمین کی آواز مجھ تک پہنچی، حالانکہ میں عورتوں کی صف میں کھڑی تھی۔ میرے بھائیوں اب بھی کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں جی آمین اونچی نہیں کہنی چاہیے، آمین آہستہ کہنی چاہیے، آمین اونچی کی کوئی، اور پھر میرے پیارے عزیز بھائیوں ہمارے بعض بھائی وہ ان مسائل کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ اختلافی مسائل، اختلافی مسائل نہیں کرنے چاہیے، یہ اختلافی مسائل نہیں چھیڑنے چاہیے، او بس امت کو نہ جوڑنے والے مسائل بیان کرو۔
میرے عزیز بھائیوں سچی بات یہ ہے کہ ہم ان مسائل کو اختلافی مسائل نہیں سمجھتے، ہم ان مسائل کو امتیازی مسائل سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارے امتیازی مسائل ہیں۔ آمین اونچی آواز سے کہنا یہ ہمارا ایک امتیازی مسئلہ ہے، ہم اس میں الحمدللہ باقیوں سے ممتاز ہیں، یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ آمین اونچی آواز سے کہنا۔ یہ میں نے آپ کو اب کتنی حدیثیں سنا دیں؟ ہاں جی 6 حدیثیں آپ کو سنائی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک 7ویں حدیث سن لیں۔ 7ویں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ کی بیوی، مومنوں کی ماں، مادر ملت، ناموس مصطفیٰ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ و طاہرہ فقیہہ و زکیہ رضی اللہ عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ ما حسدت علیکم الیہود، فرمایا کہ یہودی تمہاری کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا وہ 2 چیزوں پر حسد کرتے ہیں، ایک تمہاری آمین پر بڑا حسد کرتے ہیں اور ایک وہ تمہارے سلام پر بڑا حسد کرتے ہیں۔ کن چیزوں پر حسد کرتے ہیں؟ 2 چیزوں پر۔ فرمایا ایک یہ جو تم کہتے ہو نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر اس کے بعد جواب دیتے ہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اماں جی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ اس تمہارے سلام پر بڑے ہی چڑھتے ہیں، بڑا ہی حسد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ بھی آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک یہودی خناس آیا اور اس نے آ کر اللہ کے نبی کو سلام کیا، کہتا ہے السلام علیکہ۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ اے محمد تیرے اوپر موت ہو۔ ایک ہے السلام علیکہ، اس کا معنی ہے تیرے اوپر سلامتی ہو، اور اگر لام کو درمیان میں سے نکال دو تو باقی کیا بچتا ہے؟ السلام علیکہ۔ اس کا معنی کیا ہے کہ تیرے اوپر موت ہو۔ تو جب یہ بات سنی نا اللہ کے نبی بھی سمجھ گئے کہ اس نے السلام علیکہ نہیں کہا، اس نے السلام علیکہ کہا ہے اور اس نے یہ شرارت کی ہے، خباثت کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا علیکہ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ علیکہ، یعنی تیرے اوپر ہو، بس آپ نے اس کے بعد خاموش۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نہ رہا گیا، انہوں نے ذرا زوردار طریقے سے جواب دے دیا، کہنے لگی علیک السلام واللعنت، تیرے اوپر موت ہو، تیرے اوپر لعنت ہو۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو یعنی کہ چڑ کھاتے تھے یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلام سے بڑے چڑھتے تھے، بڑی چڑ کھاتے تھے، بڑا حسد کرتے تھے، جلتے تھے، اور جل کر وہ جل بن جایا کرتے تھے اس عام یعنی سلام پر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز جس سے وہ چڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے آمین۔ آمین سے وہ بڑا چڑھتے۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اب آپ بتائیں کہ اگر آمین امام بھی اور مقتدی بھی اگر سرن ہی کہیں، منہ میں ہی آمین کہیں، تو پھر ایمانداری سے بتائیں کہ یہودی چڑھیں گے؟ یہودی اس سے کوئی چڑ کھائیں گے؟ یعنی اگر منہ میں ہی امام آمین کہہ رہے ہیں، منہ میں مقتدی آمین کہہ رہے ہیں، تو اس سے بلا یہودی کیوں چڑ کھائیں گے؟ اور یہودی چڑ کھاتے تھے اونچی آمین سے۔ کیوں بھئی میری بات سمجھے؟ یہودی کس آمین سے چڑ کھاتے تھے؟
اونچی آمین سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما حسدتکم الیہود علی شیء کما حسدت علی التامین والسلام، کہ جتنی وہ چڑ کھاتے ہیں نا آمین پر اور سلام پر، اتنی وہ اور کسی چیز پر چڑ نہیں کھاتے۔ کیوں بھی میری بات سمجھے؟ تو یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث کو بھی ملا لیں تو سب سے پہلی میں نے جو حدیث بیان کی تھی وہ کس کی تھی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ دوسری جو حدیث بیان کی تھی وہ کس راوی کی تھی؟ ابو موسیٰ اشعری۔ اور اس کے بعد جو 3 حدیثیں بیان کی تھی وہ کس راوی کی تھی؟ ہاں جی، وائل بن حجر رضی اللہ۔ اور اس کے بعد جو 6ٹھی حدیث بیان کی وہ کس صحابیہ کی تھی؟ سیدہ ام حسین رضی اللہ عنہا، وہ ان کی روایت۔ اور اس کے بعد 7ویں جو میں نے حدیث آپ کو بیان کی وہ کس صحابیہ کی ہیں؟ وہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ۔ ان 7 احادیث سے یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اب 7 آپ نے یہ احادیث سن لی، اب اس کے بعد 3 چھوٹے چھوٹے یعنی آثار سن لیں۔ ایک صحیح بخاری میں اثر ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر، کیا میں نے نام لیا ہے؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ جب بیت اللہ میں امامت کروایا کرتے تھے، بیت اللہ میں جب امامت کرواتے، مسجد نبوی میں جب امامت کرواتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر اتنی اونچی آواز سے آمین کہی جاتی کہ بیت اللہ کے اندر گونج پڑ جاتی۔ کیا میں نے لفظ بولا ہے؟ بیت اللہ میں گونج پڑ جاتی۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ اور یہ یعنی بیت اللہ کے اندر گونج پڑ جاتی، اور آج تک الحمدللہ ثم الحمدللہ، یعنی وہ بیت اللہ کی گونج والی آمین آج تک گونج رہی ہے، آج تک الحمدللہ۔ کوئی بھی نماز پڑھنے چلے جاؤ، عمرہ کرنے جاتے ہو، حج کرنے کے لیے جاتے ہو، جب بھی امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، جب امام بیت اللہ کا آمین وللضالین کہتا ہے تو پورے بیت اللہ میں گونج پڑ جاتی ہے۔ مسجد نبوی میں جاؤ، وہاں بھی پوری مسجد نبوی میں گونج پڑ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آمین بالجہر، یعنی اونچی آواز سے۔ تو یہ عبداللہ بن زبیر کا ایک اثر۔ ایک صحابی ہے ابو یعنی ایک تابعی ہیں، ان کا نام ہے نعیم المجمر، وہ کہتے ہیں ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جماعت کرائی اور ساری مسجد کے اندر اونچی آواز سے آمین گونج گئی۔ تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں نے بھی اونچی آواز سے آمین کہی، تم سب نے بھی کہی، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ اور اسی طرح ایک صحابی ایک تابعی ہیں عطا بن ابی ربا، وہ کہتے ہیں میں نے 200 صحابہ سے کو دیکھا کہ وہ 200 صحابہ میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ آمین اونچی آواز سے کہا کرتے تھے۔ تو لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، یہ آمین بلند آواز سے کہنا وللضالین کے بعد یہی طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی طریقہ تھا صحابہ کرام کا، یہی طریقہ نماز ہے تابعین کرام کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی نماز میں آمین اونچی ہے، آمین سرن نہیں ہے۔ آج کئی مسجدوں کے اندر اگر کوئی آدمی اونچی آواز سے آمین کہہ دے تو وہ سارے اس کو گور گور کر دیکھنے لگ جاتے ہیں۔
حالانکہ میرے بھائیوں یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے اور تابعین کا طریقہ ہے، محدثین نے باقاعدہ اس پر ابواب باندھے ہیں۔ تو میں نے آج کے درس میں یہ عرض کیا، آج ہماری سورۃ الفاتحہ کی تفسیر جو ہے آمین کے لفظ کے اوپر مکمل ہو گئی ہے۔ اب انشاءاللہ ہمارا اگلا درس جو ہے وہ سورۃ البقرہ سے شروع ہوگا۔ اب ہم سورۃ البقرہ اگلے درس سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو یہ ہمارے تقریباً 9-10 درس ہوئے ہیں سورۃ الفاتحہ کے موضوع پر۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔